ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اب تیسرا عشرہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآخرہ عتق من النار کہ آخری عشرہ، آخری 10 دن جہنم سے نجات کے ہیں، جہنم سے آزادی کے ہیں۔ وہیں اب لوگوں کے اندر یہ بے چینی بھی بڑھ گئی ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ تقریباً نکل گیا، لیکن مساجد میں آ کر نہ تو ہم تراویح پڑھ سکے، نہ مساجد میں آ کر ہم نمازیں ادا کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی جمعۃ المبارکہ کی نمازیں ہم مساجد میں آ کر ادا کر پا رہے ہیں۔ اسی کے چلتے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے۔ آپ سبھی لوگ دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اخبار کی خبر کے مطابق آیا کہ سنی بریلوی مرکز درگاہ اعلیٰ حضرت استھت جماعت رضائے مصطفیٰ کے راشٹریہ اپادھیکش حضرت سلمان میاں حافظہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں فزیکل ڈسٹینس کا پالن کرتے ہوئے بیٹھک آیوجت کی گئی۔ حضرت سلمان میاں نے حکومت ہند سے مانگ رکھی ہے، یاد رکھیے صرف حکومت یو پی سے مانگ نہیں ہے، حکومت ہند سے مانگ رکھی ہے کہ الوداع کا جمعہ، جو آخری جمعہ رمضان المبارک کا آتا ہے، اس کو الوداع کا جمعہ کہا جاتا ہے، وعید الفطر کے لیے عام نمازیوں کے لیے بھی مسجدیں کھولی جائے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ الوداع کا جمعہ و عید الفطر کا تہوار سال میں ایک بار ہی آتا ہے، جس میں بچے ہو یا بوڑھے سب کو الوداع کا جمعہ اور عید کی صبح مسجد میں نماز پڑھنے کی خوشی ہوتی ہے۔ آج کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے خود مسجدوں میں چند لوگوں سے ہی نماز ادا کرنے کی اپیل کی تھی، جو الحمدللہ کئی مقامات پر ہو بھی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کارستانی کرنے والے ہیں، اس کا ہم نہیں کہہ سکیں، لیکن ہمارے یہاں ہو یا جہاں جہاں ہمیں معلومات ہے، سب جگہ حکومت ہند کا ہم ساتھ دیتے ہوئے، چونکہ یہ ملک ہمارا بھی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس ختم ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے اس چیز کا پالن کیا، باقی لوگوں کو اپنے گھر پر ہی رہ کر عبادت کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے دیش کے لیے قربانی دی ہے۔ ماہ رمضان میں حکومت سے گزارش ہے کہ ہماری مسجدوں کو عام نمازیوں کے لیے کھول کر نماز پڑھنے کی انومتی دی جائے، اور اس کا غلط مطلب بھی کوئی نہ لے، یہ صرف 2 دنوں کے لیے بولا جا رہا ہے، صرف جمعہ کا دن ایک اور ایک عید کا دن ایک، باقی پھر وہی جب تک یہ نہیں ہوتا اللہ رحم فرمائے اور جلد سے جلد اس سے شفا دے، پھر وہی نارملی طور پر جو ہو رہا ہے اس طریقے سے نماز ادا کی جائے گی۔ بہرحال آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے دیش کے لیے قربانی دی ہے۔ لاک ڈاؤن میں زیادہ تر تھوک دکانیں کھولی جا رہی ہیں، کوٹا کے چھاتروں کو لایا جا سکتا ہے، ٹرینوں میں بھر بھر کر مزدوروں کو، یاتریوں کو لایا جا سکتا ہے، اور اب چونکہ اب تو ٹرینوں کو بھی چالو کر دیا گیا ہے۔ کوارنٹائن کے نام پر ایک ہی کمرے میں 5 لوگوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ پورے دیش میں سب سے بڑی بات جو یہ کہی گئی کہ پورے دیش میں شراب کے ٹھیکے کھول دیے گئے، فزیکل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں میں کورونا کا پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ مسجدوں میں نماز ادا کرنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں۔ کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری نہیں آ سکتی انشاءاللہ، اس کے لیے خدا کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ شراب کی دکانوں کے ساتھ انیہ دکانیں کھل رہی ہے، ایسے میں مسجدوں کو جلد سے جلد کھولنا چاہیے۔ مسلمان الوداع کا جمعہ و عید الفطر کی نماز میں کورونا جیسی جان لیوا بیماری کے لیے دعا کا بھی احترام کریں گے۔ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں احادیث میں آیا ہے، جو حضرات اس ویڈیو کو سن رہے ہیں چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں احادیث میں آیا ہے کہ اگر کسی مقام پر 40 لوگ اکٹھا ہو کر سچے دل سے اگر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ تو یہاں اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ کورونا کے لیے دعا کی جائے گی، انشاءاللہ یہ بیماری، یہ وبا دور ہو جائے گی۔ بہرحال آگے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان الوداع کا جمعہ و عید الفطر کی نماز میں کورونا جیسی جان لیوا بیماری کے لیے دعا کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حضرت کی بات بڑی قابل غور ہے کہ جب شراب کے ٹھیکے کھل سکتے ہیں، یاتری بھر بھر کر ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جا سکتے ہیں، تو پھر ہمارے یہاں ان نمازوں کے لیے مسجدیں کیوں نہیں کھولی جا سکتی؟ دوسری بات، زیادہ دیر مساجد میں نہیں لگتی۔ جو پولیس والے مساجد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا 10 سے 15 منٹ کے اندر نمازی نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا، حضرت نے بھی کری ہے اور میں بھی، جہاں جہاں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں پہلے تو کہ یہ ویڈیو لوگوں تک جائے، اور سبھی حضرات اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے بڑے لوگوں سے، چاہے تھانہ ہو یا جہاں بھی ہو، وہ وہاں جا کر اپیل کرے، گزارش کرے کہ نماز کے لیے کم از کم ان 2 دنوں کے لیے ہماری مسجدوں کو عام نمازیوں کے لیے کھولا جائے۔